بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے نامہ اعمال میں نیکیاں ہی نیکیاں جمع ہوں اور گناہ معاف ہوں، میرے درجات بلند ہوں، صرف آپ نے اللہ کا یہ نام ہر وقت پڑھ لینا ہے۔ ہر کاروبار میں جو شریعت میں حلال اور پاک ہو، ہر چیز میں ابتدا میں آپ نے یہ اللہ کا نام لازم پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیر سارے نیکیاں بھی عطا فرمائے گا اور گناہ بھی معاف فرما دے گا اور درجات بھی بلند کر دے گا۔ آئیے آپ کو وہ نام بتاتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کریں۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے بھی ضرور دے کر جانا اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ ناظرین، ہر کام کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے پاک پیغمبر کے ذریعے ہمیں ایک اہم بات بتائی، ایک اہم نام بتایا، ایک اہم ذکر بتایا، جس کی وجہ سے ہمارے کاروبار میں، ہر معاملے میں، ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ ہمیں ساتھ دیتا ہے اور مدد فرماتا ہے۔ آپ نے یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہر موڑ پہ، ہر وقت، ہر مصیبت پریشانی میں لازم پڑھنا ہے۔ اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ مثال کے طور پہ کوئی کاروبار کرنے جا رہے ہیں یا آپ گھر سے باہر نکل رہے ہیں، اگر آپ بائک پہ ہیں، اگر آپ کہیں جاب پہ کام کر رہے ہیں، تو ہر کام کی ابتدا میں سب سے پہلے آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک ایسا اہم اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، جو بھی پڑھے گا ابتدا میں تو اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں برکت ہی ڈال دے گا۔ اگر آپ پانی پینے لگے ہیں تو بسم اللہ پڑھیں، کھانا کھانے لگے بسم اللہ پڑھیں، اور یعنی ہر معاملے میں آپ نے بسم اللہ سے ابتدا کرنا ہے، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی نیکیاں بھی زیادہ دے گا اور گناہ بھی معاف ہوں گے اور درجات بھی اللہ تعالیٰ آپ کے بلند کرے گا۔ یعنی ہر کاروبار کے ابتدا میں آپ نے بسم اللہ سے شروع کرنا ہے۔ کثرت کے ساتھ آپ اس اللہ تعالیٰ کے نام کو اور اس اسم کو لازم پڑھیں۔ یہ قرآن کا ایک حروف بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ناموں میں نام بھی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ہم ابتدا کر رہے ہیں کہ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔